بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج پھر حاضر ہوا ہوں آنگلو پانگلو سیریز کے ساتھ۔ چاند شہزادی اپنے محل میں بیٹھی سہیلیوں سے باتیں کر رہی تھی کہ ایک سپاہی بھاگتا ہوا ہے اور شہزادی کے سامنے آ کر ادب سے جھک گیا۔ کیا بات ہے؟ شہزادی نے چونک کر پوچھا۔ شہزادی حضور، وہ زمین کے آدمی جنہوں نے اپنا نام آنگلو بانگلو بتایا تھا، سپاہی نے کہنا شروع کیا۔ ہاں، وہ پاگل جنہیں ہم نے کالے پہاڑ پر ڈالنے کی سزا دی تھی، شہزادی نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ وہی شہزادی حضور، وہ واپس آ گئے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، انہیں آگ نے کچھ نہیں کہا۔ سپاہی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کالے پہاڑ پر جا کر کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ شہزادی غصے کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آ گئے ہیں شہزادی حضور، سپاہیوں نے انہیں پکڑ لیا ہے اور اس وقت وہ محل کے باہر موجود ہیں۔ سپاہی نے ادب سے کہا۔ کمال ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں میرے سامنے حاضر کرو، میں خود ان سے بات کرتی ہوں۔ شہزادی کے لہجے سے شدید حیرت ٹپک رہی تھی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کوئی مخلوق کالے پہاڑ پر جا کر صحیح سلامت کیسے واپس آ سکتی ہے۔ سپاہی شہزادی کا حکم سنتے ہی ادب سے ایک بار جھکا اور پھر تیزی سے مڑ کر محل سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد آنگلو بانگلو سپاہیوں کے نرگے میں بڑے اطمینان سے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور شہزادی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ شہزادی انہیں بڑی حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم زندہ واپس آ گئے؟ آگ نے تمہیں نہیں پگھلایا؟ شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ بس کچھ نہ پوچھو چاند شہزادی، ہم نے تو آگ شہزادی کو شادی کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی پر اس نے ہمیں باہر بھجوا دی۔ چلو، ہمارا کیا، اپنا ہی نقصان کیا اس نے۔ ہمارے ساتھ شادی کر لیتی تو ساری عمر عیش کرتی۔ اس کی قسمت۔ آنگلو نے اپنا بڑا سا سر ہلاتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔ آنگلو نے اپنا بڑا سا سر ہلاتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔ آگ شہزادی کے ساتھ شادی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تمہارے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہے؟ چاند شہزادی اور بھی زیادہ حیران رہ گئی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم سے زیادہ اچھے شوہر اسے کہاں ملیں گے؟ بانگلو نے کہا۔ چلو، آگ شہزادی شادی نہیں کرتی تو نہ کرے، ہم چاند شہزادی سے شادی کر لیتے ہیں۔ کیوں چاند شہزادی؟ آنگلو نے بڑے معصومانہ لہجے میں کہا۔ آخر تم شادی کی رٹ کیوں لگائے ہوئے ہو؟ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ شہزادی نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ واہ شہزادی، شادی سے بڑا اور کون سا کام ہو سکتا ہے؟ باقی کام یعنی بچے پالنا، بچوں کو پڑھانا، پھر ان کی شادیاں کرنا، یہ سب کام تو شادی کے بعد ہی ہوتے ہیں۔ بانگلو نے شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، میں تو چاند شہزادی سے شادی کروں گی۔ چاند شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیوں کرو گی چاند شہزادی سے شادی؟ وہ کوئی ہم سے زیادہ عقل مند اور طاقتور ہے؟ آنگلو نے بھی جواب میں غصہ دکھلاتے ہوئے کہا۔ ہم نہیں کرنے دیتے تمہیں چاند شہزادے کے ساتھ شادی۔ اگر ایسی بات ہے تو بلاؤ چاند شہزادے کو، ہم خود اسے روک دیتے ہیں۔ تم دیکھنا، وہ ہمیں دیکھتے ہی فوراً ہماری بات مان جائے گا۔ بانگلو نے کہا۔ اگر نہ مانا تو میں ٹکر مار کر اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا، آنگلو نے کہا، اور میں مکہ مار کر اس کا سر توڑ دوں گا۔ بانگلو نے ہوا میں بازو لہراتے ہوئے کہا۔ تم چاند شہزادے سے مقابلہ کرو گے؟ وہ بہت طاقتور اور عقل مند ہے، پورے چاند میں کوئی اس کے مقابلے کی جرات نہیں کر سکتا۔ چاند شہزادی نے ان کی باتیں سن کر بڑے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ ایسی بات ہے تو بلاؤ اپنے چاند شہزادے کو اور ابھی کرا لو مقابلہ۔ بانگلو نے اپنے بازو کی مچھلیاں اکڑاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چاند شہزادے کو بلا لیتی ہوں، وہ خود ہی تم سے نپٹ لے گا، چاند شہزادی نے کہا، اور پھر اس نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ چاند شہزادے کو بلا لائے، اور سپاہی اس کا حکم سنتے ہی تیزی سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا محل سے باہر نکل گیا۔ تم زمین سے آئے ہو؟ چاند شہزادی نے پوچھا۔ ہاں، ہم زمین سے آئے ہیں، ہمیں سامری جادوگر کی روح نے یہاں بھیجا تھا تاکہ ہم چاند پھول حاصل کر کے واپس جا کر جادو نگری کی شہزادی سے شادی کر لیں، آنگلو نے جواب دیا۔ مگر چاند پھول تو ہمارا نام ہے، چاند شہزادی نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، تم اپنا نام ہی ہمیں دے دو، ہم وہی لے جائیں گے، بانگلو نے کہا۔ واہ، میں اپنا نام تمہیں کیسے دے سکتی ہوں؟ شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں شہزادی، تم اپنا نام اسے دے دو، یہ لے جا کر جادوگر شہزادی سے شادی کر لے اور تم خود مجھ سے شادی کر لو، اس طرح ہم دونوں شادی شدہ ہو جائیں گے، آنگلو نے تجویز پیش کی۔ واہ، میں کیوں کروں جادوگر شہزادی سے شادی؟ وہ تو جادوگر ہے، جب چاہے مجھے خرگوش بنا دے، جب چاہے چوہا بنا دے۔ نہ بابا نہ، میں نہیں کرتا اس سے شادی، تم شہزادی کا نام لے جاؤ اور اس سے شادی کرو، بانگلو نے اکڑ کر کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ آنگلو یا چاند شہزادی کوئی جواب دیتی، چاند شہزادہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ وہ بھی شیشے کا بنا ہوا تھا اور عام انسانوں سے زیادہ لمبا تڑنگا تھا۔
اس نے سر پر شیشے کا ہی خوبصورت تاج پہنا ہوا تھا۔ کیا بات ہے چاند شہزادی، مجھے کیوں بلایا ہے؟ چاند شہزادے نے بڑے مغرورانہ انداز میں شہزادی کے ساتھ تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا، ان کو دیکھو، یہ زمین کی مخلوق ہے، ان کا نام آنگلو بانگلو ہے، اور یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ چاند شہزادے سے زیادہ عقل مند اور طاقتور ہے۔ چاند شہزادی نے آنگلو بانگلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور چاند شہزادہ حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ یہ ہے تمہارا چاند شہزادہ؟ اس کا تو شیشہ بھی میلا ہے، یہ کہاں سے شہزادہ بن گیا؟ آنگلو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، دیسی شیشے کا بنا ہوا ہوگا، ولایتی شیشہ ہوتا تو اتنی جلدی میلا نہ ہوتا۔ بانگلو نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہو تم دونوں بدتمیز گستاخ ہو، تم چاند شہزادے کی توہین کر رہے ہو۔ چاند شہزادی، انہیں کالے پہاڑ کی سزا دو۔ چاند شہزادے نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، میں انہیں پہلے ہی یہ سزا دے چکی ہوں، مگر یہ وہاں سے بھی صحیح سالم واپس آ گئے ہیں۔ چاند شہزادی نے کہا، اچھا یہ بات ہے، تو پھر میں خود انہیں سزا دیتا ہوں۔ چاند شہزادے نے کہا، اور پھر اس نے اپنے قریب کھڑے سپاہی کے ہاتھ سے شیشے کا بنا ہوا نیزہ چھین لی۔ اس نے جیسے ہی نیزے کو جھٹکا دیا، نیزے کے سرے پر آگ کا شعلہ نکلنے لگا۔ ارے یہ شہزادہ ہے بزدل کہیں کا، ہمارے پاس نیزہ نہیں ہے، اس کے پاس نیزہ ہے، بھلا کوئی بہادر خالی ہاتھ والوں سے بھی لڑتا ہے؟ آنگلو نے فلسفہ جھاڑتے ہوئے کہا، ہاں شہزادے، یہ بات بہادری کے خلاف ہے، تم اگر ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو انہیں بھی نیزہ دو۔ چاند شہزادی نے کہا، تم بھی ان کی حمایت کر رہی ہو؟ چاند شہزادے نے غصیلے لہجے میں شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں نہ کرے حمایت، آخر ہماری ہونے والی بیوی ہے۔ بانگلو نے اکڑتے ہوئے کہا، سنو شہزادے، یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں اس سے شادی کروں گی جو چاند پر موجود تمام مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور اور عقل مند ہوگا۔ چاند شہزادی کو بھی شہزادے کے جواب پر غصہ آ گیا، مگر یہ تو چاند کی مخلوق نہیں ہے۔ شہزادے نے کہا، تو کیا ہوا؟ اس وقت تو چاند پر موجود ہے۔ چاند شہزادی بھی شاید ضد میں آ گئی تھی، اگر ہم چاند شہزادے سے مقابلہ جیت گئے تو پھر تو ہم سے شادی کر لو گی۔ آنگلو بانگلو نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، اول تو مجھے یقین ہے کہ تم چاند شہزادے سے مقابلہ نہیں جیت سکتے۔ اگر تم جیت بھی جاؤ تب پھر چاند بابا سے پوچھوں گی کہ میں کن شرائط پر تم سے شادی کروں، کیونکہ تم زمین کی مخلوق ہو اور میں چاند کی۔ چاند شہزادی نے جواب دیا، بے شک پوچھ لینا چاند بابا سے، بلکہ اسے ابھی بلاؤ تاکہ وہی ہمارا نکاح بھی پڑھا دے۔ آنگلو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پہلے تم چاند شہزادی سے مقابلہ تو جیتو۔ چاند شہزادی نے ان کی جلد بازی پر مسکرا کر کہا، وہ تو سمجھو ہم نے جیت لیا، ہم نے ہمیشہ مقابلے جیتے ہیں۔ ہم نے ملک شام کے پہاڑوں میں موجود سانپوں کے دادا جی کو ہلاک کیا اور سورج موتی حاصل کر لیا۔ پھر ہم نے سمندر میں شہزادی کے ماموزاد بھائی سفید سانپ کو بھی ہلاک کیا۔ ہم نے ٹڈے بادشاہ اور اس کی فوج کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے انسانی پنجرے کو ختم کر دیا۔ ہم نے سرخ قلعے میں بکارو کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے شہزادی کے سابقہ شوہر کی روح کو بے بس کر دیا۔ ہم نے ناگ دیوتا کو نیولا بن کر خاتمہ کر دیا۔ یہ بیچارہ چاند شہزادہ بھلا ہمارا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے؟ بانگلو نے اپنے کارنامے گنواتے ہوئے کہا، اس لیے شہزادی بس سمجھو ہم نے مقابلہ جیت لیا۔ تم جا کر چاند بابا کو بلا لاؤ تاکہ وہ ہمارا تمہارے ساتھ نکاح پڑھا دے، اور بینڈ والوں کو بھی بلا لو۔ آنگلو نے اکڑتے ہوئے کہا، مگر بینڈ والوں کو کہہ دینا کہ وہ کوئی اچھی سی دھن بجائے۔ بانگلو نے کہا، ہاں وہ دھن ٹھیک رہے گی، ویر میرا گھوڑے چڑھیا۔ آنگلو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، مگر یہاں گھوڑی کہاں ہے؟ تم بھی پاگل ہو، شہزادی کوئی اور دھن بجوانا۔ بانگلو نے شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا، پہلے تم چاند شہزادی سے مقابلہ تو کرو۔ چاند شہزادی نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا، وہ شاید ان کی بکواس سے تنگ آ گئی تھی۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، آؤ چاند شہزادے پہلے تمہیں ٹھکانے لگا دے۔ آنگلو نے کہا، مگر یہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ کچھ مجھے بھی تو بتلاؤ، بانگلو نے پوچھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، مقابلے کی شرائط طے ہونی چاہیے، شہزادی نے کہا۔ وہ اب پوری طرح اس کام میں دلچسپی لے رہی تھی، جبکہ چاند شہزادے کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھر آئے تھے، مگر وہ مجبور تھا، کیونکہ چاند شہزادی ہی حقیقت میں چاند کی ملکہ تھی۔ وہاں حکومت عورتوں کی ہی ہوتی تھی۔ ہاں شرائط بتلاؤ، آنگلو نے کہا۔ ارے شرائط کیا، پہلے میں چاند شہزادے کو اٹھا کر پھینک دیتا ہوں، پھر چاند شہزادہ مجھے اٹھا کر پھینک دے، اور چاند شہزادہ مجھے نہ اٹھا سکا تو سمجھو ہار گئے۔ بانگلو نے شرائط بتلاتے ہوئے کہا، واہ یہ کیا بات ہے، چاند شہزادہ تمہیں تو نہیں اٹھا سکے گا، مجھے اٹھا لے گا، پھر میں شہزادی سے شادی کیسے کروں گا؟ چاند شہزادہ مجھ سے دوڑ لگائے، اگر میں دوڑ میں جیت گیا تو شہزادی مجھ سے شادی کرے۔ آنگلو نے فوراً ہی بانگلو کی تجویز کو رد کرتے ہوئے کہا، واہ تم تو دوڑ لوگے، مگر میں کیسے دوڑوں گا؟ نہیں یہ شرط غلط ہے۔ بانگلو کو اپنی فکر پڑ گئی۔ ٹھہرو، شرائط ہم بدلائیں گے، شہزادی نے کہا۔ اچھا چلو تم بدلاؤ۔ آنگلو بانگلو فوراً ہی راضی ہو گئے۔
चांद शहजादा और तुम दोनों नेज़ों से लड़ोगे, जो दूसरे का नेज़ा तोड़ दे वो जीत जाएगा। चांद शहजादे ने कहा, ठीक है, हमें मंजूर है। वो दोनों राजी हो गए और चांद शहजादे के चेहरे पर भी इत्मीनान के आसार उभर आए, क्योंकि वो नेज़ा मारने के फन में अपने आप को माहिर समझता था, जबकि उसका ख्याल था कि इस मखलूक को भला नेज़ा चलाना कहाँ से आता होगा। उधर आंगड़ू बांगड़ू सोच रहे थे कि नेज़ा तोड़ना कौन सी बात है, मामूली बात है। चुनाचे उन दोनों के राजी होते ही शहजादी के हुक्म पर 2 सिपाहियों ने अपने नेज़े आंगड़ू बांगड़ू के हवाले कर दी। उधर चांद शहजादा भी नेज़ा लेकर उनके सामने आ गए। अपना नेज़ा दो, मैं अभी तोड़ देता हूँ। बांगड़ू ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा, मैं तुम्हें अपना नेज़ा क्यों दूँ, लड़कर मेरा नेज़ा तोड़ो। चांद शहजादे ने गुस्सीले लहजे में जवाब दिया। वाह, शहजादी की शर्त यही है कि एक दूसरे का नेज़ा तोड़ना है। तुम नेज़ा दिखाओ, मैं नेज़ा तोड़ देता हूँ। बांगड़ू ने कहा, नहीं, नेज़ा लड़कर तोड़ना है। शहजादी ने कहा, लड़कर तोड़ना क्या होता है, बस तोड़ना है तो तोड़ना है, मुझे दो, मैं अभी तोड़ देता हूँ। बांगड़ू ने जिद करते हुए कहा, नहीं बांगड़ू, इस तरह नहीं, तुम तो नेज़ा तोड़ लोगे, मैं किस तरह तोड़ूंगा। बांगड़ू ने कहा, तुम न तोड़ना, मैं तो तोड़ लूंगा और मैं चांद शहजादी से शादी कर लूंगा। बांगड़ू ने कहा, वाह, यह कैसे हो सकता है। आंगड़ू ने गुस्से से कहा, मगर इससे पहले कि वो दोनों आपस में कोई बात करते, चांद शहजादे ने नेज़े को जोर से झटक दिया और उसके सिरे से आग का शोला बुलंद हुआ। शोले निकलते ही चांद शहजादे ने पूरी कुव्वत से नेज़ा बांगड़ू के मोटे पेट में मार दिया। अरे अरे, बांगड़ू ने उसे रोकना चाहा, पर चांद शहजादे का नेज़ा उसके पेट तक पहुंच गया था। मगर शुक्र यह हुआ कि उनके यहाँ नेज़ा मारने का रवाज यह था कि वो आग का शोला दूसरे के जिस्म से लगा देते थे, उसे जिस्म के अंदर नहीं घोंपते थे। चुनाचे चांद शहजादे ने भी यही किया कि नेज़े के सिरे पर मौजूद आग के शोले को बांगड़ू के पेट से लगा दिया। बांगड़ू ये समझा था कि वो नेज़ा मारने लगा है, इसलिए वो भड़क कर पीछे हट गया, मगर चांद शहजादे ने शोला उसके पेट से लगा ही दिया। मगर ये आग भी काले पहाड़ की आग की तरह ठंडी थी, इसलिए बांगड़ू को कुछ भी न हुआ। इधर आंगड़ू ने जब ये देखा कि चांद शहजादे ने बांगड़ू को नेज़ा मारा है, तो उसने गुस्से में नेज़ा पूरी कुव्वत से चांद शहजादे के पेट पर मारा। मगर चूंकि उसने झटका देकर शोला पैदा नहीं किया था, इसलिए खाली नेज़ा जैसे ही उसने चांद शहजादे को मारा, नेज़ा उसके सीने से टकराया मगर उसके जिस्म में न घुसा। नेज़ा मारने से यूं आवाज़ पैदा हुई जैसे लोहा लोहे से टकराता है। चांद शहजादा आंगड़ू के वार से बचने के लिए अपने आप को संभालने में लग गए। उधर बांगड़ू को जो गुस्सा आया तो उसने अपना नेज़ा एक तरफ फेंका और झपट कर चांद शहजादे को यूं सिर से ऊपर उठा लिया जैसे वो कोई खिलौना हो। बांगड़ू ने उसे सर पर से उठाकर दूर फेंक दिया। इस तरह अचानक फेंकने से चांद शहजादे के हाथ से उसका नेज़ा गिर गया और आंगड़ू ने झपट कर वो नेज़ा उठा लिया और उसे जोर लगाकर दरमियान में से तोड़ने की कोशिश की, मगर नेज़ा उससे नहीं टूटा। मेरा नेज़ा मुझे दो, मेरा नेज़ा मुझे दो, चांद शहजादे ने नीचे गिरते ही बौखला कर उठते हुए कहा और आंगड़ू से नेज़ा लेने के लिए दौड़ पड़ा। आंगड़ू ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उसने नेज़ा एक तरफ फेंका और लड़ा के मेंढे की तरह उसने दौड़कर जोर से अपने तरबूज नमा सर की टक्कर चांद शहजादे के सीने पर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चांद शहजादा उछलकर 10-12 फुट दूर जा गिरा। उधर आंगड़ू के सर पर भी शदीद चोट आई और वो बेख्तियार अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। आंगड़ू ने जब नेज़ा फेंका तो बांगड़ू ने भागकर नेज़ा उठाया और फिर उसे दोनों हाथों से पकड़कर जोर से अपने घुटने पर मारा। एक जोरदार कड़ाके की आवाज से नेज़ा दरमियान में से टूट गया और उसके दोनों सिरों से आग के शोले निकलने लगे। आहा, मैंने मुकाबला जीत लिया, मैंने नेज़ा तोड़ दिया, बांगड़ू ने खुशी से नाचते हुए कहा। नहीं, मैंने चांद शहजादे को टक्कर मारकर गिराया है, तभी तुमने नेज़ा तोड़ा है, आंगड़ू ने फौरन उठते हुए कहा। दूसरी तरफ चांद शहजादा गुस्से के मारे बल खा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उन दोनों को आग में जला दे, मगर वो ये भी देख चुका था कि आग उन पर कोई असर नहीं करती, इसलिए खामोश खड़ा रहा। ठीक है, तुम दोनों मुकाबला जीत गए हो। शहजादी ने चंद लम्हे शशोपंज में रहने के बाद आखिरकार फैसला सुना दिया। आहा, अब हम चांद शहजादी से शादी करेंगे। वो दोनों फैसला सुनते ही खुशी से नाचने लगे। रुको, पहले मैं चांद बाबा को बुलाकर उससे बात कर लूं, चांद शहजादी ने कुछ सोचते हुए कहा। बुलाओ चांद बाबा को और जल्दी बुलाओ ताकि वो हमारी शादी कर दे। बड़ा अरसा हुआ हमें शादी का इंतजार करते हुए। दोनों ने खुशी के मारे बादशाह फाड़ते हुए कहा। तुम दोनों महल में आराम करो, मैं चांद बाबा को बुलाकर उससे मशवरा करती हूँ, फिर तुमसे बात करूंगी। शहजादी ने कहा। हाँ हाँ कर लो, बल्कि शादी की मुकम्मल तैयारी करके ही हमें बुलवाना। हमारे लिबास कम ख्वाब के हों, सेहरा 10 तारों का हो और पूरे कद जितना हो। एक एक हीरे की अंगूठी भी मंगवा लेना, और हाँ, सहज बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। आंगलू बांगलू ने खुशी से उछलते हुए कहा। हाँ हाँ तुम जाओ, शहजादी ने उन्हें टालते हुए कहा, और फिर शहजादी के इशारे पर सिपाही उन्हें लेकर
محل کے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ چاند شہزادہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ آؤ شہزادے، یہاں میرے قریب بیٹھ جاؤ، میں شادی تم ہی سے کروں گی۔ میں بھلا اس عجیب و غریب مخلوق سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ چاند شہزادی نے ان کے جانے کے بعد چاند شہزادے کو اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر چاند شہزادے کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آیا اور آ کر تخت پر شہزادے کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر تم نے مقابلے کا چکر کیوں چلایا تھا؟ شہزادے نے کہا، اس لیے کہ میں نے سوچا تھا کہ تم ان کا نیزہ توڑ دو گے یا انہیں جلا دو گے، اس طرح میری ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ شہزادی نے کہا، مگر اب کیا کرو گی؟ شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں چاند بابا کو بلاتی ہوں، وہ ہمارے چاند پر سب سے زیادہ عقل مند ہے، وہ کوئی ایسی ترکیب ضرور بتلائے گا جس سے یہ یہاں سے دفع ہو جائیں گے۔ شہزادی نے کہا، اور پھر اس نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ چاند بابا کو یہاں بلا لائے۔ سپاہی حکم ملتے ہی تیزی سے مڑ کر محل سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا سا آتشی انسان محل میں داخل ہوا۔ وہ بوڑھا اس طرح لگ رہا تھا کہ اس کے جسم کا شیشہ انتہائی میلا اور گندا ہو چکا تھا۔ اور چاند بابا یہاں بیٹھ جاؤ، چاند شہزادی نے قریب پڑے ہوئے تخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور چاند بابا قریب موجود تخت پر بیٹھ گیا۔ مجھے کیسے یاد کیا چاند شہزادی؟ چاند بابا نے سوالیہ لہجے میں پوچھا، اور پھر چاند شہزادی نے آنگلو بانگلو کے متعلق تمام تفصیل بتلائی۔ ہاں، یہ بڑی خطرناک مخلوق ہے۔ ایک بار میں اپنے علم کے زور سے زمین پر گیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ واقعی بڑی خطرناک مخلوق ہے، اسے فوراً یہاں سے واپس بھیجنا چاہیے۔ چاند بابا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر چاند بابا تم جس طرح کہہ رہے ہو یہ خطرناک مخلوق ہے، اور اگر ہم نے انہیں زمین پر زبردستی بھیجنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے یہ ہمیں نقصان پہنچا دے۔ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم کوئی ایسی ترکیب بتلاؤ جس سے ہماری جان چھوٹ جائے اور یہ بھی یہاں سے چلے جائے۔ چاند شہزادی نے کہا، ہاں چاند بابا، جلد از جلد کوئی ترکیب بتلاؤ، میں اب ایک لمحے کے لیے بھی ان کا وجود یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ چاند شہزادی نے کہا، دراصل وہ دل ہی دل میں خوف زدہ تھا کہ کہیں ان کے یہاں ہوتے ہوئے شہزادی کا ارادہ نہ بدل جائے اور وہ ان سے شادی کرنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ ٹھہرو، مجھے سوچنے دو، چاند بابا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد اس نے چاند شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا، چاند شہزادی، ایسا کرو، ان کے ساتھ اپنی شادی کے لیے چند شرطیں پیش کر دو، ایسی شرطیں جو یہ پوری نہ کر سکے، اور اس طرح خود بخود یہاں سے چلے جائیں گے۔ چاند بابا نے کہا، تمہاری بات تو ٹھیک ہے چاند بابا، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ شرطیں پوری نہ کر سکنے کے باوجود یہاں سے نہ جائیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم تو انہیں مارنے اور ختم کرنے کا بھی طریقہ نہیں جانتے۔ میں نے انہیں کالے پہاڑ کی سزا دی، وہاں موجود آگ میں یہاں کا آدمی تو جل جاتا ہے اور پگھل جاتا ہے اور مر جاتا ہے، مگر یہ وہاں سے بھی صحیح سلامت واپس آ گئے۔ چاند شہزادی نے کہا، تو پھر ایسی ترکیب کیوں نہ کی جائے کہ یہ کوئی شرط پوری کرنے کے لیے واپس زمین پر جائے، اس طرح یہ دوبارہ یہاں نہیں آ سکیں گے اور ہمیشہ کے لیے ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ چاند بابا نے کہا، مگر چاند بابا، یہ جس طرح پہلے آ گئے ہیں اس طرح دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ چاند شہزادی نے کہا، نہیں، جو کہانی تم نے سنائی ہے اس کے مطابق سامری جادوگر نہ ہو تو پھر یہ دوبارہ نہیں آ سکیں گے۔ چاند بابا نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، مگر چاند بابا، ایسی جگہ تو تم جانتے ہوگے، تمہارا علم کیا بتاتا ہے، ایسی کون سی جگہ ہوگی؟ چاند شہزادی نے پوچھا۔ ٹھہرو، مجھے اپنے علم کے ذریعے ایسی جگہ دیکھنے دو، چاند بابا نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر پہلے تو سیدھا کھڑا رہا، پھر رکوع کے بل نیچے جھکتا چلا گیا۔ پھر اس نے دونوں ٹانگوں کے درمیان سے ہاتھ نکال کر اپنے کان پکڑ لیے اور مرغا بن گیا۔ کافی دیر تک اس طرح مرغا بنا رہنے کے بعد وہ سیدھا ہوا اور پھر بیٹھ گیا۔ ہاں چاند بابا، تمہارا علم کیا کہتا ہے؟ چاند شہزادی نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے اپنے علم کو آواز دی ہے، اس نے مجھے بتلایا ہے کہ انہیں فوراً زمین پر واپس بھیج دیا جائے۔ زمین پر ایک علاقہ ہے جسے افریقہ کہتے ہیں، وہ علاقہ بہت خطرناک ہے۔ اگر شہزادی انہیں کہہ دے کہ یہ افریقہ کا سرخ مینڈک پکڑ کر لے آئیں، تب شادی کروں گی تو یہ سرخ مینڈک لینے وہاں جائیں گے، پھر یہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ چاند بابا نے کہا، مگر چاند بابا، یہ افریقہ کیسے پہنچیں گے؟ ہو سکتا ہے یہ کہیں اور چلے جائیں اور پھر وہاں سے واپس آ جائیں۔ چاند شہزادی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، اسے ان کی واپسی کا شدید خطرہ تھا۔ دیکھو چاند شہزادے، ہم ان کو چاند کے اس کونے پر پہنچا دیں گے جہاں سے گرنے کے بعد یہ زمین پر جائیں گے تو افریقہ میں ہی اتر جائیں گے۔ چاند بابا نے کہا، پھر ٹھیک ہے۔ چاند شہزادے نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، پھر میں بلاؤں ان کو تاکہ یہ شرط پیش کی جا سکے؟ چاند شہزادی نے پوچھا۔ ہاں بلاؤ، چاند بابا نے کہا، اور چاند شہزادی نے سپاہی کو حکم دیا کہ وہ آنگلو بانگلو کو لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد آنگلو بانگلو وہاں پہنچ گئے۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا شہزادی، تم نے شادی کی تیاری ہی نہیں کی؟ آنگلو نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، اور نہ ہی محل کو سجایا ہے، نہ بینڈ باجا نظر آ رہا ہے۔ مانگلو نے بھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا،
نہ سیج تیار ہوئی ہے نہ سہرے موجود ہیں، آخر یہ کیا مذاق ہے؟ آنگلو کا غصہ لمحہ و لمحہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ سنو آنگلو بانگلو، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ شادی اس وقت ہوگی جب میں چاند بابا سے مشورہ کر کے تمہیں شرط بتاؤں گی، وہ شرط پوری ہونے کے بعد شادی ہوگی۔ چاند شہزادی نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ اب یہ کوئی شرط رہتی ہے؟ آنگلو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ شرطیں ہمارے پیچھے پڑ گئی ہیں، جہاں ہماری شادی کی بات ہوتی ہے وہیں کوئی نہ کوئی شرط ٹپک پڑتی ہے۔ بانگلو کیوں نہ ہم شرط شہزادی سے ہی شادی کر لیں، وہ تو شرط نہیں بدلائے گی۔ آنگلو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ واہ، میں کیوں کروں شرط شہزادی سے شادی؟ میں تو چاند شہزادی سے شادی کروں گا۔ بانگلو نے سمجھا کہ شاید آنگلو اسے کسی بہانے پر ٹالنا چاہتا ہے۔ چلو نہیں کرتے شرط شہزادی سے شادی، آخر تم میرے بھائی ہو، تمہاری بات تو مانی پڑتی ہے۔ چاند شہزادی سے ہی کر لیتے ہیں۔ آنگلو بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ بانگلو چاند شہزادی سے شادی کر لے؟ تم دونوں میری بات سنو، میں تمہیں ایک شرط بتلاتی ہوں، اگر تم وہ پوری کر لو تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں۔ چاند شہزادی نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا۔ سمجھو ہو گئی پوری شرط، اب کرو شادی۔ بانگلو نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسے نہیں، پہلے شرط سن لو پھر اسے پورا کرو۔ چاند بابا نے کہا۔ اچھا بتلاؤ شرط، مگر کوئی آسان سی شرط بتلانا۔ آنگلو نے کہا۔ میری شرط یہ ہے کہ اگر تم افریقی سرخ مینڈک مجھے لا دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ چاند شہزادی نے کہا۔ افریقی سرخ مینڈک، یہ کیا بلا ہوتی ہے؟ ان دونوں نے حیران ہو کر کہا۔ تمہاری زمین پر ایک علاقہ ہے جس کا نام افریقہ ہے، وہاں یہ مینڈک ہوتا ہے، وہاں سے لاؤ۔ چاند بابا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ مگر ہم تو چاند پر ہیں، زمین پر کیسے جائیں؟ آنگلو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں بتاتا ہوں، ہم ایک بڑی سی سیڑھی لے لیں گے، اسے چاند سے لٹکا دیں گے اور اس سیڑھی کے ذریعے زمین پر اتر جائیں گے، وہاں سے مینڈک پکڑ کر واپس اوپر چڑھائیں گے۔ کیوں شہزادی، کتنی آسان ترکیب ہے، آنگلو نے کہا۔ آج تم سیڑھی پر چڑھے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے میں اکیلا جا کر مینڈک لے آؤں گا اور شہزادی سے شادی کروں گا۔ آنگلو نے کہا۔ واہ، تم اکیلے کیوں کرو شادی؟ سیڑھی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹتی رہے، بانگلو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سنو، اس بات کی فکر نہ کرو، میں اپنے علم کے ذریعے تمہیں زمین پر افریقہ کے علاقے میں پہنچا دوں گا، وہاں سے مینڈک پکڑ کر لے آنا تمہارا کام ہے۔ چاند بابا نے کہا۔ تمہارا علم مضبوط ہے نا؟ آنگلو نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، چاند بابا نے حیران ہو کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ بانگلو کا بوجھ اٹھا لے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زمین پر گر کر اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھے۔ آنگلو نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس بات کی فکر نہ کرو، میرا علم مضبوط ہے، چاند بابا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو نکالو اپنا علم، ہم جائیں اور مینڈک پکڑ کر واپس آئیں گے، بانگلو نے کہا۔ پہلے تم چاند کے کنارے پر چلو اور وہاں سے چھلانگ لگاؤ، پھر میرا علم تمہیں پہنچا دے گا، چاند بابا نے کہا۔ ہاں چلو، ہم جلد از جلد مینڈک پکڑ کر لے آنا چاہتے ہیں، آنگلو نے راضی ہوتے ہوئے کہا۔ اور پھر چاند بابا، چاند شہزادی اور چاند شہزادہ انہیں اپنے ہمراہ لے کر چل پڑے۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ ان سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر چلو، چاند بابا نے کہا۔ ارے کہیں تم بے وقوف تو نہیں ہو، ہم نے تو نیچے زمین پر جانا ہے، تم ہمیں اوپر چڑھا رہے ہو، آنگلو نے کہا۔ اوپر جا کر ہی چاند کے کونے پر پہنچیں گے، چاند بابا نے کہا۔ اچھا چلو، آنگلو نے کہا، اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ آنگلو تو آسان سے سیڑھیاں چڑھنے لگا، مگر بانگلو بیچارے کی کم بختی آ گئی۔ چند سیڑھیاں چڑھنے سے ہی اس کا سانس پھول گیا اور وہ ہانپنے لگا۔ چاند بابا، تمہارا علم مجھے بغیر سیڑھیاں چڑھے اوپر نہیں پہنچا سکتا، بانگلو نے ہانپتے ہوئے کہا۔ نہیں، سیڑھیاں تو تمہیں خود ہی چڑھنی پڑیں گی، چاند بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، بانگلو نے مایوسانہ لہجے میں کہا، اور پھر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ خدا خدا کر کے سیڑھیاں ختم ہوئی اور وہ اوپر ایک میدان میں پہنچ گئے۔ اب کہاں جانا ہے؟ آنگلو نے کہا۔ بس چلتے رہو، جلد ہی ہم کنارے پر پہنچ جائیں گے، چاند بابا نے کہا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو بالکل ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے پہلی رات کا چاند ہو۔ وہ اس وقت اس کے کنارے پر کھڑے تھے۔ بس یہ کنارہ ہے، یہاں سے نیچے چھلانگ لگا دو، چاند بابا نے کہا۔ ارے کیا، نیچے تو بالکل اندھیرا ہے، آنگلو نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، جب تم چھلانگ لگاؤ گے تو روشنی ہو جائے گی، چاند شہزادے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پکڑو مجھے پکڑو، بانگلو نے بے اختیار چیخ کر کہا، اور پھر آنگلو نے تیزی سے ہاتھ بڑھایا اور بانگلو کی ٹانگ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اچھا، بانگلو نے ڈرتے ڈرتے کہا اور جھک کر غور سے نیچے دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کا پیر پھسل گیا اور وہ ایک جھٹکے سے نیچے گرنے لگا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بانگلو نیچے لٹکا ہوا تھا جبکہ آنگلو نے اس کی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی، مگر کنارہ پتلا ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی لڑکھڑا رہا تھا۔ پھر بانگلو کا وزن، اللہ پناہ دے، مجھے اوپر کھینچ لو، ہم نہیں لگاتے چھلانگ، آنگلو نے چیخ کر کہا۔ چاند شہزادی سے شادی نہیں کرو گے؟ چاند بابا نے کہا۔ شادی؟ ہاں شادی کروں گا، مگر، بانگلو نے اوپر اٹھنے کے لیے زور لگاتے ہوئے کہا۔
मगर झटका लगने से आंगलू लड़खड़ाया। उसके हलक से भी चीख निकल गई, बचाओ बचाओ। आंगलू ने अपने आप को गिरने से बचाने के लिए कहा, शादी नहीं करोगे शहजादी से? इस बार चांद शहजादे तंजिया लहजे में कहा, अरे छोड़ो आंगलू, हम किसी और शहजादी से शादी कर लेंगे। मुझे सब शहजादियां नजर आ रही हैं, बड़ी खूबसूरत है, बांगलू ने कहा। नहीं नहीं, मैं तो चांद शहजादी से ही शादी करूंगा, तुम उनसे कर लो जो तुम्हें नजर आ रही हैं। आंगलू, जो अब बांगलू का बोझ उठाए उठाए थक गया था, कहा, और उसके साथ ही उसने उसकी टांग भी छोड़ दी। पर अचानक वजन हल्का होने से उसे भी एक जोरदार झटका लगा और फिर उसके भी पैर उखड़ गए और वो दोनों सर के बल नीचे अंधेरे में गिरते चले गए। उनके हलक से निकलने वाली चीखें काफी देर तक फिजा में गूंजती रही, फिर खामोशी छा गई। जान छूटी। चांद शहजादे ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा। उधर जैसे ही वो दोनों नीचे गिरे, चांद बाबा तेजी से मुर्गा बन गए। फिर कुछ देर बाद उसने सर उठाया और चांद शहजादी से कहने लगा, मुबारक हो चांद शहजादी, मैंने अपने इल्म के जोर से उन्हें अफ्रीका पहुंचा दिया है। वो ऐसा खतरनाक इलाका है जहां से वो वापस नहीं आ सकते। इस तरह उस खतरनाक मखलूक से हमेशा के लिए हमारी जान छूट गई। शुक्रिया चांद बाबा, शुक्रिया, चांद शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर चांद शहजादे का हाथ पकड़कर वापस मुड़ गई। शहजादी तो वापस मुड़ गई, मगर आंगलू बांगलू का क्या हुआ? क्या आंगलू बांगलू अफ्रीका में पहुंच गए? क्या आंगलू बांगलू अफ्रीका के आदमखोर कबाइल के चुंगल में फंस जाएंगे? क्या आंगलू बांगलू सुर्ख मेंढक हासिल कर पाएंगे या नहीं? ये सब जानने के लिए हमारी आने वाली वीडियो देखिए। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। अल्लाह ने के बाद।